حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردے کے تعلق سے ایک بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے دیار میں بعض لبرل قسم کی ماڈرن ٹائپ کی عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، وہ یہ کہتی ہیں کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، جسم پر پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ان کی یہ بات خلاف عقل ہے اور خلاف شریعت ہے۔ یہیں پر بعض وہ دوسری عورتیں کہ جو شرعی پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، مگر ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو اس پر بعض لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم نے برقع تو پہن لیا مگر آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں۔ تو اب ایسے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا آنکھوں کو بھی چھپا کر کے رکھنا چاہیے، اور کیا واقعی نظروں کا ہی پردہ ہوتا ہے، باقی جسم کو نہ چھپائیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ یاد رکھیے کہ اولاً تو یہ کہنا کہ پردہ صرف آنکھوں کا ہوتا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں، یہ بات خلاف شریعت ہے۔ کیونکہ پردہ صرف نظروں کا نہیں ہوتا، جسم کا بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب جسم دکھے گا تو ہی آدمی غلط راستے کے اوپر جائے گا۔ فواحش و منکرات کا ارتکاب جبھی ہوگا جب کہ ہم دیکھیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو مٹھائی کھلی ہوئی رہتی ہے اس پہ مکھیاں آنی ہی آنی ہیں۔ اس لیے شریعت نے پورے جسم پر پردہ ڈال کر کے اس کو ڈھک دیا، چھپا دیا، تاکہ گندگی کی مکھیاں اس خوبصورت مٹھائی پر نہ بیٹھ سکیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ برقعے کی کیا ضرورت ہے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو ازواج مطہرات کو پردے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ یاد رکھیے پردہ اس وقت نازل ہوا جبکہ ازواج مطہرات صحابیات دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ باحیا، پردے والی، شرم و حیا والی تھیں۔ آج کی لبرل آنٹیوں سے زیادہ پردے والی، شرم و حیا والی تھی، مگر ان کو حکم دیا گیا کہ پردہ کرو۔ اور اس زمانے کے جو مرد تھے، صحابہ تھے، وہ بھی آج کے ہمارے جیسے بد نظری کرنے والے، بدکار اور فساق و فاجر لوگوں سے کہیں بہتر تھے، مگر اس کے باوجود رب تعالی نے دنیا کی سب سے پاک باز عورتوں کو حکم دیا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ پاک باز لوگوں سے پردہ کریں۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو، جن کے ذہنوں میں گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کے سب بخش دیے گئے، سب کے معافی ہو گئے۔ تو ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اور دنیا کی تمام مسلم عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے پردہ کریں۔ کن سے پردہ کریں؟ شرابی، کبابی، فساق و فجار لوگوں سے نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بہتر، پاک دامن، پاک باز، نظریں جھکا کر کے رکھنے والے وہ صحابہ کرام کہ جن کے دلوں میں غلط خیالات بھی نہیں آتے، ان سے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، آج کا یہ لبرل زمانہ، ذہنوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں، تو کیا ہم کو پردے کا حکم نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، بلکہ اور زیادہ تاکید کے ساتھ پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اب ایسے میں یہ کہنا کہ پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ صرف کہنے کے لیے ایک بات ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ یہ ایک فارمولا کہہ لیجئے یا ایک سلوگن کہہ لیجئے، لوگوں میں چل گیا پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، پردہ پورے جسم کا ہے۔ جیسے مٹھائی کو ڈھانک کر کے رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چینٹیاں نہ آئیں، مکھیاں نہ آئیں، کیوں؟ کیونکہ دکھے گی، اس کی اسمائل جائے گی، مٹھاس کی خوشبو جائے گی تو آئیں گی۔ تو بھلا کیسے ممکن ہے چست جینز پہن کر کے، چست ٹائٹ کپڑے پہن کر کے، پورا بلیچ فیشیل کرا کر کے، بالوں کو بکھرا کر کے کوئی عورت بازار سے جائے اور یہ کہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کے دل میں غلط خیال نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب گناہ کی دعوت دینے والی وہ خود جا رہی ہے تو پھر گناہ نہیں ہوں گے، ریپ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے یہ کہنا شریعت کے بالکل خلاف ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا گناہ ہے یہ کہنا کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔
کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کہہ رہا ہے۔ تو پردہ نظر کا نہیں، پردہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ رہ گئی دوسری بات یہ کہ کچھ عورتیں جو پورا پردہ کرتی ہیں مگر نظریں کھلی رکھتی ہیں، تو ان کا پورا پردہ کرنا واقعی قابل مبارکباد ہے کہ کم سے کم پورے جسم کو تو انہوں نے چھپایا اور ڈھکا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اطاعت کی ہے جتنی بھی ممکن ہوئی ہے۔ صرف ایک آنکھوں کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ایسا برقع استعمال کرنا چاہیے کہ جس میں آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے پرانے زمانے کی عورتوں کو دیکھا ہوگا تو ایک لمبا چوڑا سا جھولے ٹائپ کا ایک کپڑا رہتا تھا، برقع رہتا تھا، جس میں آنکھوں کے سامنے سوراخ، چھوٹے چھوٹے سوراخ رہتے تھے، جالی ٹائپ رہتے تھے، جس سے عورت کو نظر آتا تھا، باقی اور کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پردہ ایسا تھا کہ جانے والی جوان ہے، بوڑھی ہے، کم عمر ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اللہ معاف کرے، آج کل تو برقعے ایسے چست، ایسے فیشنیبل، ایسے ڈیزائنر ایمبرائڈری والے آ گئے ہیں کہ جو نہ دیکھتا ہو وہ بھی دیکھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آج کل کے پردے اور برقعے کو بھی ایک اور پردے کی ضرورت ہے۔ آج کل ایسے فیشنیبل برقعے آ گئے ہیں کہ جو نہ دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھتا ہے، نظر بھر کر کتنا اچھا برقع ہے، کتنا خوبصورت برقع ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے کہ جس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو۔ پردے کا مقصد تھا جسم کو چھپانا، اور جب چست برقع پہن کر کے جس سے اعضاء تمام دکھ رہے ہیں، جس پہ جری مری کا کام ہوا ہے کہ لوگ نظر بھر کر کے دیکھیں، تو جو پردے کا مقصد تھا وہی ختم ہو گیا، تو ایسا برقع پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ برقع ایسا ہو کہ جس میں جسم کے تمام اعضاء چھپ جائیں اور پتہ نہ چلے کہ جانے والی عورت چھوٹی ہے، بڑی ہے، کالی ہے، گوری ہے، موٹی ہے، دبلی ہے، پتلی ہے، کچھ پتہ نہ چلے۔ اگر ایسا برقع ہے تو سمجھیے کہ پردے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہوا، ورنہ تو یہ چست برقع پہن کر کے پردے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے برقع ایسا ہونا چاہیے جو پورے جسم کو چھپانے والا ہو، سر سے لے کر کے پیر تک۔ پرانے زمانے میں وہ برقع چلتے تھے کہ آنکھیں بھی چھپی ہوئی ہوتی تھی، صرف دیکھنے کے لیے جالی دار سوراخوں والا ذرا سا حصہ ہوتا تھا جس سے صرف عورت دیکھ سکتی تھی چلنے کا راستہ، تاکہ اس کو نظر آ جائے۔ آج کل عورتوں نے کیا کر لیا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آج کل آنکھیں بنا لیتے ہیں، ان میں جو ہے کاجل لگا لیتی ہیں، سرما لگا لیتی ہیں، بھویں پلکیں بنا لیتی ہیں، اور لالی پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی لگا لیتی ہیں، اور آنکھیں اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے والا آنکھیں دیکھ کر کے ہی فلیٹ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نظروں کے تیر دلوں میں اتارنے والے، نظروں کے تیر دلوں میں اتارنے والے، وہ آئے لوگوں کو بے موت مارنے والے۔ تو آج کل تو نظروں میں سب کچھ ہو جاتا ہے، نظریں دیکھ کر کے آدمی فدا ہو جاتا ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی ہے، جوان ہے، کالی ہے، گوری، آنکھیں دیکھ کے ہی سب چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آنکھیں بھی چھپی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو معلوم نہ پڑے کہ یہ عورت کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی ہیں ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئے، غالباً حضرت ام سلمہ اور ان کے ساتھ میں کوئی اور، حضور کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ صحابی آئے تو حضور نے ان سے کہا کہ آپ دونوں پردہ کر لو، جبکہ وہ نابینا تھے، اندھے تھے وہ صحابی۔ تو حضور نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ آپ دونوں پردہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا کہ حضور یہ تو اندھے ہیں، ہم کو کہاں دیکھ پائیں گے؟ آپ جن سے پردہ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو نابینا ہیں، تو ہم کو کہاں دیکھ پائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، افعمیاوانی انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ لستما تبصرانہ، کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو یہ سوچ غلط ہے کہ مرد کا دیکھنا پردہ ہے۔ نہیں، عورت اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی پردے کے خلاف ہے۔ سوچنے کی بات ہے، عورت پردے میں ہے لیکن غیر محرم کو دیکھ رہی ہے، تو پردے کا مطلب کیا ہوا؟ مرد نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن آپ نے تو مرد کو دیکھا۔ تو جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا غلط ہے، ایسے ہی عورت کا بھی مرد کو دیکھنا غلط ہے۔ مگر یہ ہمارے معاشرے کا یہ عجیب مزاج ہے کہ اگر مرد کسی کو دیکھے تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہیں عورت برقعے میں سے کتنی ہی بار اس کو دیکھے، نظر بھر کے دیکھے، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھے،
याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मर्दों को भी हुक्म दिया, वकुल लिल मुमिनीना यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, कि मर्दों को भी हुक्म है कि अपनी नजरें नीची रखें, और औरतों को भी हुक्म दिया गया वकुल लिल मुमिनाति यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, कि औरतें भी अपनी नजरें नीची रखें। तो जैसे मर्द का औरतों को देखना हराम है, इसी तरीके से औरतों का भी मर्दों को देखना हराम है। तो पर्दा दोनों की तरफ से है, मर्दों की तरफ से भी है, औरतों की भी तरफ से है। जैसे मर्द के लिए देखना जायज नहीं है, ऐसे ही औरत के लिए भी पर्दे में रह करके मर्दों को देखना जायज नहीं है। यहाँ ये बात सही आएगी कि पर्दा नजर का होता है, यानी औरत भले ही पर्दे में है लेकिन फिर भी नजर झुका करके रखे, क्योंकि अगर वो पर्दे में से दूसरों को देख रही है तो फिर पर्दा कहाँ रहा। अपने आप को तो छुपा लिया मगर नजर को नहीं छुपा सकी, नजर को नहीं बचा सकी। तो इसलिए ऐसी औरतें काबिल मुबारकबाद हैं कि जो पूरे जिस्म का पर्दा करती हैं। हाँ, ये बात थोड़ी सी लायक इस्लाह है कि जो आंखों का पर्दा नहीं होता है तो इस आंखों के पर्दे पर भी ध्यान रखना चाहिए, और इसकी दो शक्लें हो सकती हैं। नंबर एक शक्ल तो यह है कि ऐसे बुर्के आ रहे हैं कि जो आंखें खुली रहती हैं तो पीछे से बारीक सा एक पल्ला आता है, बारीक सा कपड़ा आता है, तो उसको आगे चेहरे पर कर लिया जाए, जिसमें से हमको सब दिखेगा, यानी औरतों को सब दिखेगा मगर उनको कोई नहीं देख पाएगा। बहुत बारीक सा कपड़ा आता है, या तो ये कर लिया जाए, और या तो फिर वही पुराने जमाने का बुर्का इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें आंखों की जगह सुराख होते थे बाहर देखने के लिए। तो ये बात सही है कि सिर्फ आंखों का खुला रखना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल उन औरतों के मुकाबले में इनका पर्दा ज्यादा बेहतर है जो पर्दा करती ही नहीं है और कहती हैं कि पर्दा तो नजर का होता है। इसलिए पर्दा करें और मुकम्मल और शरई तरीके से पर्दा करें अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए कर रहे हैं। और अगर सिर्फ मुआशरे के डर से, घर वालों के डर से या किसी और के कहने से अगर आप पर्दा कर रहे हैं तो फिर यही होगा, बुर्का होगा मगर चुस्त होगा, बुर्का होगा निगाहें खुली हुई होंगी, बुर्का होगा लेकिन दूसरों को देख रही होंगी। इसलिए पहले बुर्के और पर्दे का मतलब समझ लीजिए। जब मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे, निगाहों की हिफाजत के लिए कर रहे, हम किसी को ना देखें, कोई हमें ना देखें, इस मकसद के लिए पर्दा कर रहे, जब ये मकसद आपको समझ में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह पर्दा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। याद रखिए, हमें दुनिया वालों को खुश नहीं करना है। दुनिया वाले हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये पुरानी थिंकिंग के लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, पुरानी सोच के लोग हैं, हमें उनके कहने की परवाह नहीं करनी है। अगर हमें अल्लाह को राज़ी करना है, उसके रसूल को राज़ी करना है तो फिर पर्दा उस तरीके से करिए जिस तरीके से शरीयत चाहती है। और शरीयत का मंशा और मकसद ये है कि पर्दा ऐसे तरीके से किया जाए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे, कोई भी हिस्सा, चेहरा भी नहीं, आंखें भी नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं। पैरों में सॉक्स, मोजे पहनिए, हाथों में दस्ताने पहनिए और चेहरे को, फेस को इस तरीके से कवर करें कि किसी को आपकी आंखें भी नजर ना आए और आपको भी सिर्फ रास्ता देखने की हद तक नजर आए, दुनिया के दूसरे बिगाड़ नजर ना आए। ये सही मायनों में पर्दा है। वरना याद रखिए, जो आजकल जो और दूसरे तरीके हैं वो पर्दा तो है मगर कामिलो मुकम्मल पर्दा नहीं है। ये जो बातें बताई गई है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम बातें समझ में आ गई होंगी और जो आपके मसले थे सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात रह जाए पर्दे के ताल्लुक से, आप इंशाअल्लाह कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ और बहनों में पर्दे का शुऊर और शौक़ पैदा फरमाए और हमारी निगाहों को पाकबाज और महफूज फरमाए, शैतान के गलबे से, वसवसे से, फितने से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुन्ना।